عظمیٰ حمید گل، جنرل حمید گل صاحب کی صاحبزادی، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور کالم نگار ہیں، نہ صرف خواتین کے حوالے سے بلند آواز رکھتی ہیں بلکہ ملک کے دیگر معاملات پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں۔ اسٹیٹ ویوز کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں انہوں نے مختلف معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کو بھی ایک بار ایک جگہ بات کرتے دیکھا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں باہر تو جنرل ہوتا ہوں لیکن گھر میں میری بیگم جنرل ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ایسے تھے، مگر میں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ کا جن صاحب پہ ایسا انداز نہیں تھا روب کا کہ جس طرح کہ آپ ایک انسان سمجھتا ہے کہ وہ روب سے کرتی ہوگی، وہ منا کے پیار سے، ان کو لاڈ سے، اور بہت خدمت کی میری والدہ نے میرے والد کی۔ آپ یقین کریں کہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے والد کو نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اخبار پڑھ رہے تھے تو میری والدہ ان کے منہ میں چلغوزیں چھین چھین کے دے رہی ہیں، پستے کھلا رہی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ کئی دفعہ میں نے پوچھا بھی ابو سے کہ حیران ہو کہ آپ کو پتا ہے آپ کی امی نے بھی آپ کو کیا منہ میں ڈالا، کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنے دھیان میں تھے، تو وہ اس طرح خیال کرتی تھی، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خیال کرتی تھی۔ تو دونوں طرف ہی ہوتا نا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ خاوند کے لیے بیوی نہ کرے تو بھی میاں اتنا غلام ہو جائے یا بیوی کی کرے۔ اور میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں حمید گل کے غلام ہوں، تو وہ اس قسم کی اپنے متعلق رائے رکھتی تھی کہ میں اپنے خاوند کے آگے وہ ہر چیز مانتی تھی۔ ریموٹ ایریاز میں جو خواتین ہیں وہ صحت کے بارے میں کتنا خیال رکھ سکتی ہیں خود؟ نہیں، ان کی تو تربیت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے ان کے حالات، جیسے میں نے بھی کہا آپ کو بتایا کہ گھر والے بھی ان کی ظاہر اور ان کی صحت کے اوپر اس قدر توجہ نہیں دیتے۔ جی جی۔ اور جبکہ حکومت تو کر رہی ہے ان کے لیے کہ اگر سینٹرز بنا رہی ہے، چاہے مدر کے ہیلتھ چائلڈ وہ کا کیئر کا سینٹرز بنا دیتی ہیں، لڑکیوں کے اسکولز ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں اسکولز کی بلڈنگز کھڑی ہیں، تنخواہیں آ رہی ہیں، گھوسٹ اسکولز بنے ہوئے ہیں یا گھوسٹ ٹیچرز ہیں جو کہ جا کے وہ تنخواہیں نکال لیتے ہیں اور وہ جا کے کہتے ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیکل کالجز میں جو بے تحاشا بچے ہیں جو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بنتے ہیں، وہ سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے شہروں میں رہنا ہے، ہم نے گھر کے گاؤں میں نہیں جانا۔ حالانکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کا حل ہے، حکومت ان کو ڈسٹربنس الاؤنس دے دے، ایکسٹرا پیسے دے، کوئی ایکسٹرا ان کو فیسلٹیز دے اور انسینٹیو دے، اور بلکہ اگر دیہاتوں سے بچے کو ایسے پڑھنے آتے ہیں ان کا کوئی کوٹا سسٹم رکھے، یعنی کہ اگر کوئی گورنمنٹ چاہے، اور یا مینڈیٹری جس طرح کنسکرپشن ہوتی ہے باقی ملکوں میں فوج میں لازمی بھرتی ہوتی ہے، اس طرح ہر ڈاکٹر کا 2 سال 3 سال ایسے لگانا ہوا ڈیوٹی، اور ایکٹیو ڈیوٹی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ تاکہ اس کو سرکاری جیسے ہاسپٹل میں جب بھرتی کرتے ہیں تو کیا ہر جگہ آپ سرکاری میڈیکل کالجز سے بچے پڑھتے نہیں ہیں تو ان سے کہیں گے 2 سال مینڈیٹری آپ نے جا کے گاؤں میں کام کرنا ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس میں لڑکیوں کے علیحدہ مسائل ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ خواتین کی کواری لڑکیاں ہیں ان کو اکیلا وہاں کیسے رہنے دیں، تو مگر اگر یہی کواری لڑکیاں آپ جا کے دیکھیں ڈی ایم جی میں تو بڑے آرام سے کرتی ہیں، ہر جگہ کسی اور محکمے میں جانا تو کر لیتی ہیں، ہر جگہ ٹریول کرنا ہو تو جا سکتی ہیں، مگر گاؤں جاتے ہوئے ان کو سب کو یہی بلکہ انہی لوگوں کی اپوائنٹمنٹ جب دبئی میں یا کہیں اور باہر کے عرب ممالک میں یا یورپ میں ہو جائے تو ریموٹ ایریا سے جا کے پھر یہ بس دیکھیں یہ ساری ہمارے سسٹم کی ڈائیکوٹمی ہے، دوغلا پن ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کے حل نکالے جا سکتے ہیں، اور چونکہ اس وقت کوٹے کے اوپر سرکاری کالجز میں سستی فیسوں کی وجہ سے اور میرٹ کے نہیں پورے آتے پرائیویٹ میں تو اس میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد میں وہ بہانے لگاتے ہیں۔ حالانکہ ان سے بانڈ لکھانا چاہیے، ان سے چیزیں کرنی چاہیے کہ 2 سال آپ نے ضرور کمپلسری وہاں سروس دینی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں کافی گمبھیر حالات ہیں، تو اس میں امید کی کرن کتنی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے میں اس سیاسی حالات پہ تو میں بالکل کوئی امید کی کرن کے اوپر بات نہیں کر سکتی، مگر میں اپنے ملک کے لیے یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کا وجود ایسے نہیں ہوا۔ ایک آپ دیکھیے جمعرات کی رات تھی، جمعے کی صبح تھی، یہ ایسا اتفاق نہیں ہے کہ 27 رمضان کو یہ وجود میں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، معجزہ ہے کہ اس طرح اسلام کے نام پہ کیا ریاست کا قیام ہونا اور اس انداز میں ہونا۔ تو میں اللہ سے اچھا گمان رکھتی ہوں اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اسلام اور پاکستان کی قسمت میں وہ اسلام کا قلعہ بھی بنے گا اور عالم اسلام کو لیڈ بھی کرے گا۔ تو انشاءاللہ تو اس میں ظاہر کوئی قدم بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں مرد حضرات بھی قدم بڑھائیں اور ساتھ ہم نہ ساتھ چلیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ خواتین کا رول ہے، البتہ یہ جو خواتین کا رول جس طریقے سے آج تک سیاست دانوں نے بنا دیا ہے وہ نہیں، ہمیں تو محترمہ فاطمہ جناح والا رول چاہیے جس میں خواتین انشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں اور کام کریں اور رزلٹ دیں اور ان کی اور کوئی مقاصد نہ ہو۔
تو یہ ہمیں تو ایک بہت ہی شرفا والی سیاست جو ہے نا عورتوں کے لیے وہ چاہیے. تو انشاءاللہ یہ فیوچر بھی اسی میں ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو کچھ اس ملک میں اس وقت گمبھیر حالات ہو رہے ہیں, تو یہ جب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے, جب بھی کوئی حالات میں کوئی ریولوشن آتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے کس آپ کو چیز, تو پہلے گندا خون چھٹتا ہے پھر صاف. تو یہ سیاسی جو عمل ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اس میں سے یہ وہ تمام غلط سوچیں, غلط خیالات جو ہمارے آج تک سیاست میں تھے, اور کہ مفادوں کی سیاست ہے, مفاد کی سیاست ہے, اب آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ سب بادل چھٹیں گے تو روشنی, یہ بادل چھٹیں گے تو روشنی آئے گی. اینڈ آف دا ٹنل مجھے تو روشنی کی کرن نظر آتی ہے. اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اسی طرح جب ہم پاکستان کی بات کریں تو کشمیر کی کیسے نہیں بات؟ جی اب ہم نے کشمیریوں کو وہاں تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. ہم ہیں اصل مجرم اور گناہ گار. حقیقت یہی ہے, چاہے اس کو کوئی بحیثیت پاکستانی مجھے لوگ کہیں کہ تم نے غلط کہا, غلط سوچا, مگر میں نے صاف بات کرنی ہے. کشمیریوں کو ہم نے بیچ مزدار میں ہم نے چھوڑا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہم نے کی ہے, اور صرف ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی, ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. کیونکہ کشمیر کا جو مشن ہے وہ صرف وہ کشمیریوں کی اپنی آزادی کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہماری بقا داؤ پہ لگا دی گئی ہے. ہمارا پانی ہے, ہمارا بارڈر ہے, ہمارے بہت سارے اور مسائل ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں اور یا جس طریقے سے ہندوستان کر رہا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کا مستقبل, ہمارے اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا. اب اس پہ ہم اتنے اگر بے حس ہو جائیں اور ہمیں بالکل سمجھنا ہے کہ حالات کیا ہیں, تو اس کا انجام تو بہت ہی برا ہوگا. مگر بہرحال ایک بات یہ کہ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ شر میں سے خیر اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. تو اس شر میں سے جو خیر مجھے نظر آتی ہے کہ وہ کشمیریوں میں ہی, وہ جو مقبوضہ کشمیری ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اور کمر بستہ ہیں اور کسی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. میرا خیال ہے حالات انشاءاللہ ایک اچھا ٹرن لیں گے, اور حالات ان کی جو استقامت کو اللہ تعالیٰ جج کر رہا ہے. یہ ٹیسٹ میں ہم ہیں, اور اس ٹیسٹ میں انشاءاللہ وہ لوگ کامیاب اور سرخرو ہوں گے.